یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ قرآن کریم فرقان حمید سے ہم ان اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں، جن پر چل کے ہم ایک سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا؟ یاد رکھیے کہ کامیاب آدمی کو اپنی ناکامیاں ختم کرنی ہوتی ہیں، اور ناکامیاں کب ختم ہوتی ہیں؟ کہ جب ان ناکامیوں کو چھوڑا جائے، اسباب پر غور کیا جائے، بدلاؤ لایا جائے۔ بدلاؤ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے۔ سب سے بڑا بدلاؤ انسان کی اپنی طبیعت میں آنا ضروری ہے۔ طبیعت کا بدلاؤ وقت کا پابند کرتا ہے۔ طبیعت کا بدلاؤ بندے کو احساس ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ طبیعت کا جو بدلاؤ ہے بندے کے بیہیویئر کو غلط سے صحیح کرتا ہے۔ طبیعت کا جو بدلاؤ ہے صحیح اور غلط چیزوں کا درست انتخاب کرتا ہے۔ انسان کے مزاج کا جو بدلاؤ ہے یہ بے حد ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے۔ اب ہم بات کریں انسان کے مزاج پر، تو انسان جو ہے اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں کئی اعتبار سے بگاڑ ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آج کے اس درس میں، اس لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے۔ وہ بگاڑ ہے علم اور معلومات کے تعلق سے بگاڑ۔ بہت سارے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، بعض تو خود علم سے وابستہ ہوتے ہیں، کوئی لیکچرار ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ یہ غلطی، مزاج کی غلطی، انسان کو علم سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو علم سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اپنے مزاج کی اس غلطی کی وجہ سے علم کی جو آگے کی سیڑھیاں ہیں وہ نہیں چڑھ پاتے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جو علم مادی چیزوں سے متعلق ہے۔ مادی چیزیں ہمارے چاروں طرف گھومتی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو القاء کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو بندوں کو پتہ چلتا ہے کس چیز میں انسان کے کیا فائدے ہیں۔ تو بندوں کی کھوج کا سلسلہ، بندوں کی جستجو کا سلسلہ، بندوں کی تلاش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بندے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، یا ایک ترجمے کے مطابق ہم نے لوہے کو پیدا کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر سخت آنچ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بندے کے بہت سارے فائدے اس لوہے کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اس سے انسان ہتھیار بناتا ہے، اس سے انسان بے پناہ فوائد اٹھاتا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہی تو تمہیں دیا ہے۔ تو انسان فائدہ کب اٹھائے گا؟ جب اسے اس کے فائدے کا علم ہوگا کہ یہ اسے کس کس انداز پر یوٹیلائز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو علم کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو مادی چیزوں کے متعلق ہے، جسے ہم دنیاوی علم بھی کہتے ہیں۔ علم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو شریعت سے متعلق ہے۔ شریعت سے متعلق جو علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی کا جو منبع ہے، دونوں ہی کا جو ماخذ ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اور وحی الہی علم کا سب سے بنیادی ماخذ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو دیا ہے تو بندوں کو آیا ہے۔ قرآن نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اسی طریقے سے جو نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے جو مضامین ہیں وہ عطا ہوئے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنی احادیث کے ذریعے حلال و حرام کو بیان کیا ہے۔ اب آج ہم بیان کیا کریں گے؟ کس مزاج کی کس غلطی پر بات کریں گے؟ کس روش پر بات کریں گے؟ کس اصلاح پر بات کریں گے؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں معلومات نہیں ہوتی۔ بھائی معلومات تو ایک پورا جہان ہے۔ اگر ایک شخص لوہار ہے تو اسے لوہے کی تو معلومات ہیں، لیکن اسے کمپیوٹر کی معلومات نہیں ہوں گی۔ ہم یہاں جن معلومات کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد وہ معلومات ہیں کہ جو نہیں ہیں، جو ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن ایک شخص ہے کسی چیز کے بارے میں اس کی معلومات نہیں ہے اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، میرے پاس اس کا تجربہ نہیں ہے، اس سے آگاہی نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو ایک مزاج ہمارے لوگوں کا، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے افراد کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی معلومات مجھے نہیں ہیں، اور وہ اس کا برملا اقرار کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہر انسان ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ انسان کی معلومات جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز نہیں آتی وہ اس کا اظہار کرے، وہ اس میں کوئی خفتگی محسوس نہ کرے، کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے، یہ ایک فطرت سلیمہ کا جو تقاضا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئرنگ کی معلومات نہیں ہے۔ انجینئر ہوں گے، ان کو وکالت کی معلومات نہیں ہوں گی۔ وکیل ہوں گے، ان کو شریعت کی معلومات نہیں ہوں گی۔ تو انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ معلومات تو نہیں ہیں، آگاہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ کہتے ہیں یہی حق ہے، جو میں نے کہہ دیا یہی صحیح ہے، جو میرے منہ سے نکلا اسے رد کیوں کیا۔ اب وہ اپنی غلط بات پہ بحث جاری رکھتے ہیں، اپنی غلط بات کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی چیزوں کا معاملہ ہو اس میں بھی ان کی روش یہی رہتی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ دینی معاملات کے اندر بھی ان کی یہی روش رہتی ہے کہ شریعت میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حالانکہ اس کا معاملہ اس کا برعکس ہوتا ہے۔ یہ غلطی وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج کے اندر ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ وہ اپنے حال سے یا تو واقف نہیں ہے، خود شناسی نہیں ہے، اگر واقف ہیں تو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ حالات کا سامنا کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چرب زبانی سب سے بڑی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پتہ ہے کہ جو ہر سیڑھی پر جو ہے ہمیں کامیاب کرتا ہوا، ترقی دیتا ہوا چلتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جہل کا ہونا، معلومات کا نہ ہونا،
اور اوپر سے جہل پر اڑنا، جہل پر زبردستی کرنا، جہل پر اصرار کرنا، یہ تو دوہری غلطی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر علم اور معلومات کے تعلق سے آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں، ہر دوسرا آدمی آپ کو مفکر ملے گا، ہر دوسرا آدمی آپ کو تبصرہ نگار ملے گا، ہر دوسرا آدمی ملکی حالات پر بات کرتا نظر آئے گا، ہر دوسرا آدمی آپ کو بین الاقوامی حالات پر بات کرتا نظر آئے گا۔ پتہ کچھ نہیں ہوگا، حالات و واقعات سے آگاہی نہیں ہوگی۔ اب تو یہاں تک ہوتا ہے کہ کرونا کے حالات تھے، پچھلے سال مارچ سے شروع ہوئے تھے۔ اب فیس بک پر کیا ہوتا ہے کہ سال کی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ اگلے سال یاد دلاتا ہے کہ جی آپ نے یہ پوسٹ کی تھی۔ اب لوگ پرانی پوسٹوں کو لے کر عام کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بیان آ گیا ہے، لاک ڈاؤن ہونے لگا ہے، کوئی کیا افواہ پھیلاتا ہے، کوئی کیا افواہ پھیلاتا ہے۔ یعنی غلط معلومات کا اصرار ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو بڑے شوق کے ساتھ بعض لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی روش ہے؟ علم اور معلومات کے ساتھ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ حقیقت کے ساتھ فرار نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو مزاج ہمارے سامنے آئے، ان دو مزاجوں کے تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جو پہلے مزاج کے حامل لوگ ہیں ان کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو دوسرے مزاج کے حامل لوگ ہیں ان کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ایک تیسری کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر صاحبان علم ہیں، جو علم سے آراستہ ہیں، جو جن میں جہل نہیں پایا جاتا، خاص طور پر دینی علم سے آراستہ ہیں۔ قرآن تو ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ خیر، یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں یہ آج کی ہمارے گفتگو میں زیر بحث نہیں۔ پہلی دو کیٹیگری کے لوگ، آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور ہم قرآن پاک کی ان تعلیمات کے ذریعے ہمارے مزاج کے اندر جو بگاڑ داخل ہو چکا ہے، جو علم اور معلومات سے ہم کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خرابی، یہ فساد، یہ بری عادت ہماری کس انداز پر دور ہو سکتی ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ناکامی سے نکال کر ایک کامیاب زندگی بناتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں اور قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق۔ نبی اکرم علیہ السلام، آپ کا علم تو ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب علیہ السلام، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو بتا دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جو ہے میری پشت پر رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور عالم میں جو کچھ تھا میں نے اس کو جان لیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم علیہ السلام ڈھیروں ڈھیر معلومات رکھتے ہیں۔ قرآن نازل ہوتا رہا، آپ کے علم میں وسعت آتی رہی، آپ کا علم وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب تکمیل قرآن مکمل ہو گئی، نبی اکرم علیہ السلام کا علم وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک اسے اللہ نے چاہا۔ اس کے باوجود، یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا؟ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ یوں کہا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی اکرم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم ہی نہیں ہوتا، یا تو انہیں ادراک ہی نہیں ہوتا ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ اپنی جہالت پر کود رہے ہوتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے مزاج، ہمارے فطرت کا حصہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں علم کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں علم سے محبت ہونی چاہیے، ہماری جستجو، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں علم کی طرف مائل ہونی چاہیے، علم کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بندہ علم کی بھی دعا کرے،
اب جب علم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مطلب ایک شخص نے بارشت پڑھنا شروع کی، ایک مسئلہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، اب اسے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ مکسنگ ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب بھول بھی جاتا ہے، اب وہ ٹکراؤ بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک جگہ سے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اس کے الٹ کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو علم جب آتا ہے تو گتھی جو ہے وہ الجھ جاتی ہے، مکسنگ ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اس کی فہم واسع ہوتی ہے، اس کی فہم، اس کی عقل وسیع ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے علم کی گتھی سلجھاتا ہے۔ اب پڑھتے پڑھتے، سیکھتے سیکھتے وہ ملکہ اس کے پاس آتا ہے کہ اس ملکے کی وجہ سے یہ پیچیدگی دور ہوتی ہے۔ یہ پیچیدگی کب دور ہوتی ہے؟ کہ جب شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی جو کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے جو خطاب کرنے والے ہیں، کلام کرنے والے ہیں، ان کی ایک دعا نقل کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما دے، یعنی علم جو ہے اس کی کشادگی ہو جائے۔ شرح صدر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ علم کی گتھیاں سلجھتی ہیں، بندے کی فہم جو ہے بڑھتی ہے، بندے کی جو عقل ہے وہ اس انداز پر کام کرتی ہے کہ جو بندے کو خطا سے بچاتی ہے، اور اس کا اوپینین، اس کی رائے درست ہوتی ہے، خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ تو شرح صدر کی دعا کرنا یہ علم سے محبت کرنے والوں کا خاصہ ہے۔ علم کے کیا فائدے ہیں؟ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت لاتا ہے۔ جب بندہ علم پڑھتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ علم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ملے گی؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی صفات بیان کی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی عظمت بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا ہے کہ کیا چیزیں اللہ کے لائق ہیں، کیا چیزیں اللہ کے لائق نہیں ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، ہمیں اللہ رب العزت کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کے محبوب علیہ السلام کی معرفت نصیب ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، آپ کی معرفت کو بیان کیا ہے، آپ کی شخصیت کو بیان کیا ہے، آپ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے نبی اکرم علیہ السلام کے مقام کا، مرتبے کا، شان کا، آپ علیہ السلام کی عظمت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ جب ہم احادیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ جب ہم علم کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے دل کشادہ ہوں گے، ہمارے علم وسیع ہوں گے، ہمیں اللہ کی، اس کے محبوب کی، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی معرفت حاصل ہوگی، آگاہی حاصل ہوگی، ہمیں تہذیب ملے گی، ہمیں سلیقہ ملے گا، ہمیں روشنی ملے گی، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گا۔ علم کے نہ جانے، جو علم دین ہے، اس کے نہ جانے کتنے فضائل ہیں، کتنے فوائد ہیں، اور قرآن کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یاد کرنے والوں کو قرآن آسان کر دیا ہے۔ قرآن تو یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ اکبر، قرآن تو آسان کر دیا گیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم یاد کریں۔ تو جب بندہ علم سے محبت کرتا ہے، اس کے مزاج کے اندر علم کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، علم کو اپنانا ہوتا ہے،
علم میں مشقت تو ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر علم کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، علم کی راہ میں مشقت تو آتی ہے۔ پورا ایک واقعہ ہے، وہ پورا ایک واقعہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، واقعہ میں نے تیار کیا تھا لیکن میں بیان نہیں کر پا رہا اس واقعے کو۔ آپ پڑھیے اس واقعے کو، آپ کو ملے گا کہ علم کے راستے میں کیا کیا بندے کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ علم کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جو عقل والے ہیں اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کا احساس تو وہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، جو علم والے ہوتے ہیں، دین کا جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو علم کے تعلق سے علم کی طلب، شرح صدر کی دعا، علم کی فضیلت قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف مزاج کیا ہے لوگوں کا علم کے تعلق سے، معلومات کے تعلق سے، کہ معلومات نہیں ہیں پھر بھی اڑنا ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے بات، یہ کہاں سے سنی ہے؟ ارے جناب، ہزاروں حدیثیں ہیں، ہزاروں آیات ہیں، آپ نے کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ آپ کو تو حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، اور آپ انکار کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی حدیث؟ ارے وہ حدیث تو درجنوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ انکار کیے جا رہے ہیں بغیر علم کے۔ آپ نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ جو روش ہے بندے کی، انکار کرنا، حقائق سے منہ موڑنا، حقائق کا سامنا نہ کرنا، علم کے ہوتے ہوئے علم سے دور ہٹنا، یہ روش بڑی خطرناک روش ہوتی ہے، اور حسب خرابی بندے کے اندر فساد برپا کرتی ہے۔ کسی کے اندر کم فساد ہے، کم خرابی پیدا ہوتی ہے، زیادہ فساد ہے تو زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں کچھ قوموں کے متعلق مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ان آیات کو مسلمانوں پہ چپسا نہیں کر رہے، ہم پچھلی قوموں کے مزاج کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے مزاج کو قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح بیان کیا ہے، ان کے مزاج کے اندر کیا باتیں تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے بعض لوگوں کے مزاج اس طرف جا رہے ہیں کہ جو پچھلی قوموں کے ہوا کرتے تھے، جن کو ان کے اس مزاج نے عذاب کا سامنا کروایا؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خراب مزاج تھا، وہ کیا خراب خصلت تھی، وہ کیا بری عادت تھی کہ اس نے لوگوں کو حق سے دور رکھا؟ کیا ایسی چیز تھی؟ تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 برس تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس قوم کا عالم کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ خود گمراہ تھے، خود نافرمان تھے، خود سرکش تھے، لیکن الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قوم کے سردار بولے کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی خود گمراہی میں ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گمراہی میں ہو، ہم حق پر ہیں، آپ غلط ہو۔ خود غلط تھے لیکن حق کو غلط کہتے رہے، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، اسی وجہ سے حق کو نہ پا سکے، اسی وجہ سے کفر کے اندھیروں سے نہ نکل سکے۔ ان کے اس مزاج نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی، اے میری قوم میں گمراہی پر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود،
तकाजा करती है, हमें एक ऊँटनी चाहिए जो पहाड़ से निकले, पहाड़ से निकल कर आए, हामिला हो। इन्हें ये मौजज़ा दिखा दिया गया, ऊँटनी बरामद हो गई, लेकिन हक़ को देखने के बावजूद, मौजज़े को देखने के बावजूद सरकश हो गए। दोबारा उनका इनाद इतना था, उनका जहल मुरक्कब था। फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन, उन्होंने उस ऊँटनी की कोंचें काट दी और फिर सुबह को पछताते रह गए। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, अल्लाह का अज़ाब उन्हें आ पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, और बिला शुबा इसमें ज़रूर निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और इस कौम के जो अक्सर लोग थे वो ईमान वाले नहीं थे। कौम समूद का मिजाज जो बयान किया गया, वो मिजाज ये था कि हक़ वाज़े होने के बावजूद हक़ से इनकार करना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान क्या बयान करता है कि जब उन्होंने अपनी कौम को नमाज की दावत दी, नमाज पढ़ने की तलकीन की, वो क्या कहते हैं, क़ालू या शुएब अस्सलातुका तामुरुक, ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या आपकी नमाज हमें ये सबक देगी, अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, हम आज तक जो अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते रहे, क्या हम वो सब कुछ छोड़ दें, अपने आबा व अजदाद के खुदाओं को छोड़ दें। औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा, हम अपने मालों में जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ करना छोड़ दें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, हाँ, क्या आप ही ज़्यादा होशियार हो, आप ही ज़्यादा समझदार हो। तंज़ किया, इनकार किया, हकीकत से मुँह मोड़ा। अल्लाह अकबर। कुरान करीम इस मौके पर उनके मिजाज को बयान कर रहा है। बात करें अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की, बनी इसराइल की, वो कौन सा मौका नहीं था कि जहाँ वो अकड़ कर खड़े नहीं होते थे। जब भी उन्हें बुलाया गया, जब भी उन्हें हुक्म दिया गया, हर मौके पर वो अजब रविश के साथ आपके मुकाबले में आ जाया करते थे और फिर तरह तरह की परेशानियों का शिकार होते। एक मौके पर वो कहने लगे, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, जब उनकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, लन नुमिना लका, हम आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरा, यहाँ तक के एलानिया खुदा को ना देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, तो तुम्हें आ लिया एक कड़क ने, व अंतुम तंज़ुरून, जब अजाब आ पहुँचा तो देखते रह गए तुम लोग। एक अजब रविश थी उस कौम की, एक अजब मिजाज था उस कौम का। अगर बात करें कुफ़ारान मक्का की, मुशरिकीन मक्का की, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से जिन कुफ़ार का सामना हुआ, अल्लाह अकबर। कुरान उनके मुताल्लिक़ क्या बयान करता है कि वो लोग जानते थे, हकीकत उनके सामने थी, लेकिन उनके कान हकीकत को कबूल नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें तो हकीकत को देख रही होती थीं, लेकिन उनकी आंखों पर हकीकत से मुंह मोड़ने की वजह से पर्दे पड़ चुके थे। कुरान क्या कहता है, वमा अंत बिहादिल उम्यि अन दलालतिहिम, ए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो अंधे हो चुके हैं, जो अकल के अंधे हैं, जिनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं, आप इन्हें गुमराही से कैसे निकालेंगे। यानी वो मिजाज जब तक तब्दील नहीं होगा, ये खुद जब गुमराही से नहीं निकलना चाहेंगे, कोई कैसे निकालेगा। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून, तुम्हारे सुनाए तो वही सुनते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, जिनके मिजाज में सरकशी नहीं है, जिनके मिजाज में बगावत नहीं है, जिनके मिजाज में अकड़पन नहीं है। यही तो वो लोग थे कि कुरान ने जिन्हें बहरा कहा, गूंगा कहा, सुम्मुन कहा, उम्युन कहा, बुकमुन कहा, कि ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, हक बोलते नहीं हैं, हक सुनते नहीं हैं, हक देख नहीं पा रहे, हालांकि देखते हैं, कबूल नहीं कर पा रहे। तो ये एक मिजाज कुरान पाक ने पिछली उम्मतों का बयान किया। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के दौर में जो कुफ़ार थे, उनका मिजाज कुरान ने बयान किया कि नुज़ुल कुरान हो रहा था,
اس وقت جو کفار تھے انہی کا مزاج بیان ہوگا۔ اس مزاج کے اندر اتنی سرکشی تھی، اتنا انکار تھا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہ کر سکے، نبی اکرم علیہ السلام کے معجزے دیکھتے رہے، قبول نہ کر سکے۔ ایک مسلمان تو مومن ہے، اہل ایمان سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، لیکن کچھ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندر، ان کے مزاج کے اندر کچھ اس طرح کی روش آ چکی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، جو مزاج صحیح مزاج نہیں ہے، جو طبیعت صحیح طبیعت نہیں ہے، جو جبلت صحیح جبلت نہیں ہے۔ ناکامی رہے گی، علم سے دوری رہے گی، حقیقت سے نا آشنائی رہے گی۔ کامیاب کب ہوں گے؟ یہ غلطی جب دور کریں گے جبھی کامیابی ملے گی۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم نے دو انداز ملاحظہ کیے۔ ایک انداز وہ جس میں علم سے محبت ہے، علم سے الفت ہے، جس میں حقیقت کا قبول کرنا ہے۔ ایک مزاج وہ ہے جو کہتا ہے جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، جو میں نے کہا میں اس سے کیوں رجوع کروں، جو میں نے کہا بس اسے کون غلط ثابت کر سکتا ہے۔ کوئی منصب پر بیٹھا ہوتا ہے، نیچے والے بول ہی نہیں سکتے، ایسی پوسٹ ہوتی ہے اس کی، نہ جانے کیا کیا غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ کہنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ اظہار کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پرکھنا ضروری ہے۔ وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جہالت پھیلتی رہے گی، ہم دوسروں کو بھی اپنی جہالت کا شکار بناتے رہیں گے۔ یہ روش وہ روش ہے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، تیری آنکھوں نے جو دیکھا نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے دیکھا، تیرے کانوں نے جو سنا نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نے سنا، تیری زبان نے جو کہا نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے میری زبان نے یہ کہا۔ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو وہ بات نہ کہہ۔ تو جب انسان علم کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، امانت کا مظاہرہ کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، جہالت سے دور ہٹتا ہے، حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے دو باتیں سیکھیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، حقیقت پسند ہے یا حقیقت سے دور ہے، آپ کے دل کے اندر علم کی محبت ہے یا علم سے دوری ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس راہ میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر علم سے محبت ہے، علم میں اضافے کی دعا کریں۔ آپ کو علم سے محبت ہے تو کتابیں پڑھیں۔ آپ کو دین سے محبت ہے تو دین کو سیکھیں، دین کو پڑھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، اہل علم کے پاس جائیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کوئی بات پتہ نہیں ہے اہل ذکر کے پاس جاؤ، علم والوں کے پاس جاؤ، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اور یہ کون لوگ جائیں گے؟ جس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ جاننا ہے، تو نالج کی جو پاور جانتا ہے وہ نالج کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دنیاوی چیزوں میں بھی یہ ہوتا ہے، یہ تو ایک گفتگو تھی دینی پس منظر میں، دنیاوی چیزوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی اور وہ تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کیا حق ہے وہ انجینئرنگ پر بات کرے، انجینئر کا کیا حق ہے کہ وہ وکالت پر بات کرے، وکیل کا کیا حق ہے کہ وہ سائنس پر بات کرے۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، ماہرین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شعبے پر بات کریں۔ تو دنیا کے اندر ایک اصول تو مسلمہ ہے کہ سارے ماہرین اپنے شعبوں پر بات کریں گے، لیکن دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات، ایسا لگتا ہے ایک ایسا موضوع سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر شعبہ اس پر بات کرنا چاہتا ہے۔
کیا یہ ایک غلط روش نہیں ہے، ایک غلط مزاج نہیں ہے، ایک وہ کیفیت نہیں ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں معتدل مزاج عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں علم دین سے محبت عطا فرما دے، علم دین کی طرف بڑھنا نصیب فرما دے، اور علم دین سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، اذہان کو معطر فرما دے، سینوں کو کشادہ فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے